اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خط جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، جس میں انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا امیر بنایا۔ اس میں یہ مضمون تھا، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو کہ باقی رہے گا، اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور اسی نے ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت دی، اور وہی اندھیروں سے نکال کر ہمیں نور کی طرف لے آیا۔ میں نے تمہیں خالد بن ولید کے لشکر کا امیر بنا دیا ہے، چنانچہ مسلمانوں کے جو کام تمہارے ذمے ہے ان کو تم پورا کرو، اور مال غنیمت کی امید میں مسلمانوں کو ہلاکت کی جگہ نہ لے جاؤ۔ کسی جگہ پڑاؤ ڈالنے سے پہلے آدمی بھیج کر مسلمانوں کے لیے مناسب جگہ تلاش کر لو، اور یہ بھی معلوم کر لو کہ اس جگہ پہنچنے کا راستہ کیسا ہے، اور جب بھی کوئی جماعت بھیجو تو بھرپور جماعت بنا کر بھیجو، توڑے آدمی نہ بھیجو، اور مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ذریعے اور مجھے تمہارے ذریعے سے آزما رہے ہیں۔ اپنی آنکھیں دنیا سے بند رکھو اور اپنا دل اس سے ہٹا لو۔ اس کا خیال رکھو کہ کہیں دنیا کی محبت تمہیں ہلاک نہ کر دے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکی ہے، اور تم ان لوگوں کی ہلاکت کی جگہ دیکھ چکے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت محمد اور حضرت طلحہ رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جب وہ آ گئے تو حضرت عمر نے ان کو عراق کی لڑائی کا امیر بنایا، اور ان کو یہ وصیت فرمائی، اے سعد، اے قبیلہ بنو وہب کے سعد، اللہ سے اس بات سے دھوکہ میں نہ پڑ جانا کہ لوگ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں اور صحابی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کے علاوہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بڑے خاندان کے لوگ اور چھوٹے خاندان کے لوگ سب برابر ہیں۔ اللہ ان سب کے رب ہے اور وہ سب ان کے بندے ہیں، جو عافیت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بندے اللہ کے انعامات اطاعت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے لے کر ہم سے جدا ہونے تک جس کام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کام کو غور سے دیکھنا اور اس کی پابندی کرنا، کیونکہ یہی اصل کام ہے۔ یہ میری تمہیں خاص نصیحت ہے۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی طرف توجہ نہ دی تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہیں بلا کر فرمایا، میں نے تمہیں عراق کی لڑائی کا امیر بنایا ہے، لہٰذا تم میری وصیت یاد رکھو۔ تم ایسے کام کے لیے آگے جا رہے ہو جو سخت دشوار بھی ہے اور طبیعت کے خلاف بھی ہے۔ حق پر چل کر ہی تم اس سے خلاصی پا سکتے ہو۔ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بلائی کا عادی بناؤ اور بلائی کے ذریعے ہی مدد طلب کرو۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر اچھی عادت حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز ذریعہ بنا کرتی ہے۔ بلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ صبر ہے۔ ہر مصیبت اور ہر مشکل میں ضرور صبر کرنا، اس طرح تمہیں اللہ کا خوف حاصل ہوگا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا خوف دو باتوں سے حاصل، ایک اللہ کی اطاعت سے، دوسرے اس کی نافرمانی سے بچنے سے۔ جس کو دنیا سے نفرت ہو اور آخرت سے محبت ہو وہی آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جسے دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت ہو وہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کچھ حقیقتیں پیدا کرتے ہیں،
ان میں سے بعض چھپی ہوئی ہوتی ہے اور بعض ظاہر۔ ایک ظاہری حقیقت یہ ہے کہ حق بات کے بارے میں اس کی تعریف کرنے والا اور اسے برا بلا کہنے والا اور اسے برا کہنے والا دونوں اس کے نزدیک برابر ہو، کہ حق بات پر چلنے سے مقصود اللہ کا راضی ہونا ہے۔ لوگ چاہے برا کہے یا تعریف کرے، اس سے کوئی اثر نہ لے۔ اور چھپی ہوئی حقیقتیں دو نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے، ایک یہ کہ حکمت و معرفت کی باتیں اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہونے لگے، دوسری یہ کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگے۔ لہٰذا لوگوں کے محبوب بننے سے بے رغبتی اختیار نہ کرو، بلکہ اسے اپنے لیے اچھی چیز سمجھو، کیونکہ انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کی محبت اللہ سے مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور جب کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ تمہارے ساتھ دن رات بیٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں محبت یا نفرت کا جو جذبہ ہے، تم اللہ کے ہاں بھی اپنے لیے وہی سمجھو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت عمیر بن عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ بھیجا تو ان سے فرمایا، اے عتبہ، میں نے تمہیں ہند کی زمین کا گورنر بنا دیا ہے، چونکہ بصرہ خلیج کے ساحل پر واقع ہے اور یہ خلیج ہند کی زمین تک پہنچ جاتی ہے، اس وجہ سے بصرہ کو ہند کی زمین کہہ دیا، اور یہ دشمن کی سخت جگہوں میں سے ایک سخت جگہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ارد گرد کے علاقے سے تمہاری کفایت فرمائے گا اور وہاں والوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں نے حضرت علا بن حضرمی کو خط لکھا ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لیے حضرت افرجہ بن حرسمہ کو بھیج دے، یہ دشمن سے سخت جنگ کرنے والے اور اس کے خلاف زبردست تدبیریں کرنے والے ہیں۔ جب وہ تمہارے پاس آ جائے تو تم ان سے مشورہ کرنا اور ان کو اپنے قریب کرنا، پھر بصرہ والوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، جو تمہاری دعوت کو قبول کر لے تم اس سے اس کے اسلام کو قبول کر لینا، اور جو اسلام کی دعوت سے انکار کرے تو اسے ذلیل اور چھوٹا بن کر جزیہ ادا کرنے کی دعوت دینا، اگر وہ اسے بھی نہ مانے تو پھر تلوار لے کر اس سے لڑنا اور اس کے ساتھ نرمی نہ برتنا، اور جس کام کی ذمہ داری تمہیں دی گئی اس میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اس بات سے بچتے رہنا کہ کہیں تمہارا نفس تمہیں تکبر کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ تکبر تمہاری آخرت خراب کر دے گی۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے ہو، تم ذلیل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، تم کمزور تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمہیں طاقت ملی ہے، اور اب تم لوگوں پر امیر اور ان کے بادشاہ بن گئے ہو، جو تم کہو گے اسے سنا جائے گا اور جو تم حکم دو گے اسے پورا کیا جائے گا۔ یہ امارت بہت بڑی نعمت ہے، بشرط یہ کہ امارت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اپنے درجے سے اونچا نہ سمجھنے لگ جاؤ اور نیچے والوں پر تم اکڑنے نہ لگ جاؤ۔ اس نعمت سے ایسے بچو جیسے تم گناہوں سے بچتے رہے، اور مجھے نعمت امارت اور گناہ میں سے نعمت امارت کے نقصان کا تم پر زیادہ خطرہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ تمہیں دھوکہ دے گی اور تمہیں تکبر اور تحقیر مسلم میں مبتلا کر دے گی، اور پھر تم ایسے کرو گے کہ سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ میں تمہیں اور اپنے آپ کو امارت کے ان نقصانات سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یعنی مجھے اور تمہیں اللہ امارت کے شر سے بچا رکھے۔ لوگ اللہ کی طرف تیزی سے چلے، خوب دین کا کام کیا، جب دین کا کام کرنے کے نتیجے میں دنیا ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اسے ہی اپنا مقصد بنا لیا، لہٰذا تم اللہ کو ہی مقصد بنانا، دنیا کو نہ بنانا، اور ظالموں کے گرنے کی جگہ یعنی دوزخ سے ڈرتے رہنا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین میں تھے۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ خط لکھا: تم حضرت عتبہ بن غزوان کے پاس چلے جاؤ، میں نے تم کو ان کے کام کا ذمہ دار بنایا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایسے آدمی کے پاس جا رہے ہو جو ان مہاجرین اولین میں سے ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی بلائی مقدر ہو چکی ہے۔ میں نے ان کو امارت سے اس لیے نہیں ہٹایا کہ وہ پاک دامن، قوی اور سخت لڑائی لڑنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ تمام خوبیاں ان میں ہے، بلکہ میں نے ان کو اس لیے ہٹایا کہ میرے خیال میں تم اس علاقے کے مسلمانوں کے لیے ان سے زیادہ مفید ہو گئے، لہٰذا تم ان کا حق پہچاننا۔ تم سے پہلے میں نے ایک آدمی کو امیر بنایا تھا، لیکن وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ اگر اللہ چاہیں گے تو تم وہاں کے امیر بن سکو گے، اور اگر اللہ یہ چاہے کہ عتبہ ہی امیر رہے اور تمہیں موت آ جائے تو پھر ایسا ہی ہوگا، کیونکہ پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی آسمان سے کوئی فیصلہ اتارتے ہیں اور پھر اپنی صفت حفاظت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ وہ فیصلہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اور تم تو صرف اس کام کو دیکھو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اس کے لیے پوری محنت و کوشش کرو، اور اس کے علاوہ اور تمام کاموں کو چھوڑ دو، کیونکہ دنیا کے ختم ہونے کا وقت مقرر ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تم دنیا کے ان نعمتوں میں مشغول ہو کر جو کہ ختم ہونے والی ہے، آخرت کے اس عذاب سے غافل نہ ہو جانا جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے غصے سے بھاگ کر اللہ کی طرف آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کے حکم اور علم میں پوری فضیلت جمع فرما دے۔ ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے اس کی اطاعت کرنے پر مدد اور اس کے عذاب سے نجات مانگتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ صحابہ کرام کے یہ خوبصورت واقعے اگر ہم سنیں اور ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی، اور اگر ہم سرکش ہو جائے نعوذ باللہ تو ہماری تباہی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تباہ ہونے سے بچائے اور ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔